اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ کتاب اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پیغمبر علیہ السلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، زیادہ سے زیادہ حضور کے اوپر درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈوں کے نیچے ہم سب کا حشر فرمائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی توفیق بخشیے، اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت آپ کا دیدار ہے، وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے یہ ساری نعمتیں، اور ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرمائیے، اور ہمارے آباء و اجداد اور امہات کو بھی عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت کو عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت کو عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہندوستان کی خاص طور سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی ناقدری ہو رہی ہے، اے اللہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ فضل و کرم خصوصی فضل و کرم فرمائیے مولا، مسلمان جہاں کہیں بھی ہے ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کی عزت اور آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، ان کے کاروبار کی، ان کی تجارت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے مولا، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد نے اے اللہ آپ کی ملکیت میں اوقاف دے رکھے ہیں، اے اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ انہوں نے اس نیت سے دیا تھا کہ ان کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، اے اللہ ان اوقاف کی جائیدادوں پر حکومت کی نظر ہو گئی ہے، اے اللہ حکومت بری نگاہ سے اسے دیکھ رہی ہے، للچائی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اے اللہ ان اوقاف کی حفاظت فرمائیے مولا، اے اللہ ان اوقاف کی حفاظت فرمائیے مولا، اے اللہ ان اوقاف کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو مسلمان اوقاف میں خیانت کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ مسجدیں آپ کی ہیں، مدرسے آپ کے ہیں، خانقاہیں آپ کے لیے ہیں، اے اللہ قبرستانوں میں آپ کے بندے مدفون ہیں، اے اللہ ان سب پر ان کی بری نگاہیں ہیں، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرمائیے مولا، اے اللہ جیسے خانہ کعبہ کی آپ نے ابابیل کے ذریعے سے حفاظت فرمائی تھی، اے اللہ اسی طرح سے اوقاف کی حفاظت فرمائیے مولا، اے اللہ جو حکومت، اے اللہ جو لوگ ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ ان کے قبضے میں یہ چلے جائیں، اے اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دیجئے مولا، اے اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دیجئے، اے اللہ ان کی زندگی میں اگر ہدایت ممکن ہے اور قسمت میں ہے تو ہدایت دے دیجئے، اور نہیں تو اے اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، اے اللہ کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو اپنا بنا لیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو مسجدوں سے قریب کر دیجئے، اے اللہ سجدوں سے قریب کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو مردوں اور عورتوں کی تلاوت سے سجا دیجئے مولا، اے اللہ جتنے گناہ ہمارے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں آپ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، اے اللہ ہم اپنے لیے بھی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے، اے اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ فضول کاموں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ایسے کام کریں جس سے دین کا اور دنیا کا فائدہ ہو، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کی آبادی کو دوبارہ آباد فرما دیجئے، اے اللہ آبادی کو دوبارہ آباد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر سلام پڑھنے کا موقع عنایت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ بیوی بچوں کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ اور بھی دیگر قسم کے جو ہمارے معاشرتی جھگڑے ہیں ان سب کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں
کے دلوں کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ فضل و کرم کے طالب ہیں، اے اللہ رمضان کے مہینے میں اے اللہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کا فضل و کرم مانگ رہے ہیں، آپ کی رضا کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ حضور نے جو خیر مانگے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پناہ دے دیجئے۔ اے اللہ حضور کی برکت سے، اے اللہ عرش و کرسی کی برکت سے ہماری دعا قبول فرمائیے۔ اے اللہ خانہ کعبہ کی برکت سے، بیت المعمور کی برکت سے، صفا مروہ کی برکت سے، اے اللہ مسلمانوں کے نیک اعمال کی برکت سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نیک اعمال کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔